بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، دوران مسافرت ہم ایک جگہ درویشوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ رائے قرار پائی کہ سب لوگ اپنی اپنی ایک کرامت دکھائیں۔ اس مجلس میں شیخ علاء الدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جناب محمد عارف اور میں شریک تھا۔ پھر سب نے اپنی کرامات دکھائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالا، سونے کا ٹکڑا نکالا، اس ٹکڑے کو ایک درویش کو دے کر فرمایا، جاؤ سب کے لیے شیرینی لے آؤ۔ پھر شیخ علاء الدین کرمانی نے ایک لکڑی کو ہاتھ مارا، وہ سونے کی ہو گئی۔ پھر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے مرشد پاک کے حکم سے اپنے کمبل میں سے 4 روٹیاں نکال کر ایک بوڑھے فقیر کی طرف بڑھا دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر میں تھا۔ ہمارے ہمراہ ایک درویش بھی تھے۔ ہم چلتے چلتے اوش پہنچے۔ وہاں شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین بختیار اوشی بہت بڑے بزرگ اور واصلین میں سے تھے۔ ان کے یہاں دستور تھا، جو کوئی ان کی خانقاہ میں آتا تھا وہ محروم خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اگر آنے والے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تھے تو وہ اس کو اپنے کپڑے عطا فرماتے تھے اور آپ کے لیے غیب سے کپڑے آ جاتے تھے۔ ہم کچھ دن ان کی خدمت میں رہے۔ ایک روز انہوں نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے درویش، تجھے جو کچھ ملے اللہ کی راہ میں دے اور دولت جمع نہ کر، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلا تاکہ اللہ عز و جل کے دوستوں میں سے ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، شیخ علاء الدین کرمانی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور یہ دعا گو ہم تینوں مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ دمشق میں اترے۔ جامع مسجد دمشق کے سامنے 12,000 انبیاء کے مزارات ہیں۔ یہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، حاجتیں بھر آتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، ہم نے انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی اور یہاں چند بزرگوں سے ملے۔ ایک دن ہم جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں چند درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد عارف صاحب نے فرمایا، قیامت کے دن مالداروں سے حساب ہوگا، درویشوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک شخص پر گراں گزری۔ وہ بحث کرنے لگا، کہنے لگا، یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، حضرت عارف صاحب کو اس کتاب کا نام یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دیر مراقبہ کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس کتاب میں یہ بات تحریر ہے وہ کتاب اس شخص کو دکھلاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، حضرت عارف صاحب نے وہ کتاب اس آدمی کے سامنے لا کر رکھ دی۔ کتاب دیکھ کر اس آدمی کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے اپنا سر حضرت عارف صاحب کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے فرمان پر ان سے رخصت ہوئے، بغداد کی جانب چلے۔ راستہ میں قصبہ خرقان میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پاک کی زیارت کی۔ پھر خرقان سے اسراباد پہنچے اور یہاں حضرت شیخ ناصر الدین ایک بلند پایا بزرگ عارف باللہ تھے۔ ان کا سلسلہ ارادت 2 واسطوں سے حضرت خواجہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے اور نور عرفان حاصل کرتے رہے۔ استر آباد سے چل کر آپ اصفہان پہنچے۔ اصفہان اس زمانہ میں دنیا کا ایک نہایت عمدہ خوبصورت شہر تھا۔ یہاں حضرت شیخ علی بن اسماعیل حضرت خواجہ جنید بغدادی کی خانقاہ تھی۔ لوگ ان کا بہت ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے، دور دور سے ان کی زیارت کے واسطے آتے تھے۔ آپ نے اصفہان پہنچ کر حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس وقت اصفہان میں موجود تھے، اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں اصفہان آئے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اصفہانی کی کشف و کرامات کا مطالعہ کر کے مرید ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نظر جو ہی آپ پر پڑی تو وہ بے تاب ہو گئے۔ بالآخر آپ کے دست حق پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستہ میں اصفہان میں قیام کیا اور پھر اصفہان سے ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کی صحبت میں رہ کر اپنے ذوق و شوق کو پروان چڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد پہنچے۔ بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء اللہ موجود تھے اور حضور سیدنا غوث اعظم اس وقت وصال فرما چکے تھے۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی، معتکف ہو کر روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی سے ملاقات کی اور شیخ الشیوخ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں کی گئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ نے حضرت احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، دوران سفر تیر، کمان، نمکدان اور طباق ساتھ رکھتے تھے، اور پھر جب آپ کو بھوک لگتی تو کسی پرندہ کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اس دن آپ بھوکے تھے۔ جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے۔ پھر ایک کلنگ ملا جسے آپ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس جگہ مقیم تھے نماز میں مشغول تھے، خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا۔ قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ میں دور دراز سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ نماز میں مشغول تھے، خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا، آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو؟ یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہیں تھے، اولیاء اللہ کا ذکر مزقہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ان پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ رکھا اور دست شفقت پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم نے کلنگ بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا، باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترا ہی تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے آ گیا، اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے۔ گزشتہ خیالات فاسد پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی۔ اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی، لوگ جوق در جوق خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور اپنا سارا وقت عبادت ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ نے انہیں اسرار و رموز، ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر مامور فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بلخ میں قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو اللیث سمرقندی کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ قبلہ کی سمت درست ہے۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے اس سے فرمایا، سامنے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس شخص نے سامنے دیکھا اور کہا،
میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی۔ ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے استغفار پر انہوں نے فرمایا، میں اس صومعہ میں متقف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک پاؤں نکالا ہی تھا، غیب سے آواز آئی، اے مدعی، ہمیں عہد کردہ بودی کے فراموش کر دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں کاٹ پھینکا۔ اسی روز سے دل میں یہ خیال جاگزیں ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کہاں جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر متاثر ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ کو بہت ملحوظ رکھتے تھے۔ یہاں پر آپ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ کا پتہ چلا تو وہ جوک در جوک آ کر فیوز و برکات حاصل کرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثانی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے اس قدر ضد تھی، جس شخص کے نام کوئی جزو بھی ابوبکر، عمر، عثمان ہوتا اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش وصول کیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، اس لیے اس باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ حاکم شہر شیخ محمد یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہے ہیں۔ باغ کے مالی خدام نے صفائی اور آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھانے آئے تو اس کو رونق افروز دیکھا۔ خدام چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا، ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی، خادم کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے شیخ محمد یادگار نہایت بد عقیدہ آدمی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، ممکن ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور اگر حرج نہ ہو تو آپ کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، قدرت کا تماشا دیکھو۔ خادم وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اب پردہ غیب سے ظہور ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین کو اپنی جگہ دیکھ کر غصہ سے خدام سے مخاطب ہوا، اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ خادم خوف کے مارے کانپنے لگا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے شیخ محمد یادگار کی طرف نظر ڈالی تو وہ لرزہ براندم ہو کر گر پڑا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ محفل عیش و نشاط ماتم کدہ بن گئی۔ خدام نظریں جمائے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ خادم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے مؤدبانہ التجا کی، حضور یہ آپ کے مرتبہ کے شناس نہیں تھے، اس لیے ان سے گستاخی ہو گئی، ان کا قصور معاف فرما دیجیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو تو شیخ محمد یادگار کی اصلاح منظور تھی، اس لیے خادم سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ شیخ محمد یادگار کو ہوش آیا، مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی، وہ حکومت کے نشے سے نکل چکا تھا۔ شیخ محمد یادگار نے خواجہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضرت میں تمام ممنوعات سے باز آیا، آپ میری خطا کو بس معاف فرما دیجیے۔ خواجہ صاحب نے اپنے دست شفقت سے سر اٹھایا اور اصحاب کبار کے مناقبت اس انداز میں بیان فرمائے کہ تمام حاضرین پر رکت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ محمد یادگار نے وضو کر کے 2 گانا شکر ادا کیا اور آپ کے دست حق پر بیعت ہو گئے۔
شیخ محمد یادگار نے اپنا کل مال اثاثہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا جن لوگوں سے تم نے یہ مال جبراً حاصل کیا ہے اسے ان کو واپس لوٹا دو تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا ہاتھ نہ پکڑ سکے۔ شیخ محمد یادگار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حکم پر اپنا سارا مال و دولت ان کے حقیقی مالکان کے سپرد کر دیا اور جو کچھ بچ گیا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اپنے نفس پر عیش و آرام حرام کر کے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے لگا اور آپ پر اس قدر عاشق ہوا کہ جدائی ناقابل برداشت ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی سبزوار سے چلے تو شیخ محمد یادگار نے آپ کے ہمراہ جانا چاہا، مگر آپ بزرگ تھے، اس وقت تو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ البتہ جس وقت ہندوستان روانہ ہوئے تو شیخ محمد یادگار کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شیخ محمد یادگار مدت العمر تک آپ کے خادم بن کر رہے، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے مزار پر خادم بن کر زندگی گزار دی اور وصال کے بعد آپ کے مزار مبارک کے جانب مشرق مدفون ہوئے، جہاں 25 اور 26 رجب کو بڑی دھوم دھام سے ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں وارد ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش کے مزار پاک پر حاضر ہوئے، متکف ہوئے۔ آپ نے مزار مبارک پر 40 دن تک چلہ کیا۔ زیارت باسعادت نصیب نہ ہوئی۔ 40ویں دن آپ نے حضور داتا گنج بخش سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ چنانچہ اس رات حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو حضور داتا گنج بخش کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش نے آپ کی ولایت ہند پر اپنی مہر ثبت کی اور آپ کو سلطان الہند کا خطاب دیا، اجمیر جانے کا حکم دیا۔ آپ کا شعر آج بھی لوگوں کی زبان پر اسی خلوص کے ساتھ جاری ہے۔ اس شعر سے حضور داتا گنج بخش کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی منزل اجمیر تھی، چنانچہ لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ اجمیر کی جانب عازم سفر ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے 12 برس قبل پرتھوی راج، جو کہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اسے اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج سے 12 برس بعد اجمیر میں ایک درویش اس صورت و شکل، اس وضع و قطع کا 40 رفقا کے ساتھ آئے گا۔ اس درویش کے ہاتھوں تیری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ پرتھوی راج کی ماں علوم نجوم کی ماہر تھی۔ پرتھوی راج نے اسی دور سے اپنا حکم نافذ کر دیا تھا کہ اس تاریخ سے اگر کوئی مسلمان فقیر اس صورت و شکل کا 40 رفقا کے ساتھ ہماری سلطنت میں داخل ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور سے روانہ ہو کر سمانہ پٹیالہ پہنچے تو پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آپ کو شناخت کیا اور حاکم کو اطلاع کر دی۔ حاکم کے حکم سے سپاہیوں نے از راہ فریب آپ سے عرض کی کہ اگر ارشاد ہو تو آپ کے قیام کی جگہ تجویز کر دے۔ حاکم سمانہ نے بھی اظہار عقیدت کے طور پر آپ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ آپ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ میں حضور کی جانب سے حکم ہوا، یہ لوگ مکار دغا باز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اس زمانہ میں دلی پر پرتھوی راج کے قلعہ لال کوٹ کے مجموعہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے زمانہ میں دہلی عین اس مقام پر آباد تھا جہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی لاٹھ موجود ہے۔ اس دہلی کی فصیل کا طول 4 میل تھا اور دیواروں کی بلندی خندق سے 60 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ خواجہ معین الدین نے دہلی پہنچ کر راج محل مندر کے درمیان ڈیرا لگایا۔ آپ کے روب کی وجہ سے کسی بے دین کو اذیت پہنچانے کی جرت تو نہ ہوئی، مگر شہر کے معززین کا ایک وفد کھانڈے راؤ حاکم دہلی کے پاس جا کر فریادی ہوا، اس مسلمان فقیر سے دیوتا ناراض ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو اولین فرصت میں شہر بدر نہ کیا گیا تو دیوتاؤں کا قہر تباہی سلطنت ہوگا۔ کھانڈے راؤ حاکم دہلی نے اسی وقت حکم دیا ان فقیروں کو شہر سے نکال دیا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بزرگی اور کرامات کا چرچا سن کر ضرورت مندوں کا تاتا بند گیا تھا۔ دہلی میں اسلام کی شمع روشن ہو گئی، پروانوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہندوؤں کی خاصی بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی۔
آپ نے اپنے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تبلیغ و ہدایت کے لیے دیہڑی چھوڑا اور خود اجمیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی 7 محرم الحرام کو اجمیر میں داخل ہوئے۔ شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ ابھی آپ کے ساتھی سامان بھی نہ رکھنے پائے تھے، پرتھوی راج کے ایک فرعون صفت ملازم نے کہا، یہاں سامان نہ اتارو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ملازم دوڑتے ہوئے راجا کے پاس آئے۔ ملازموں کی زبان سے آپ کی تشریف آوری اور اونٹوں کا واقعہ سن کر پرتھوی راج کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ تھوڑی اس سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، اس مصیبت کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس درویش کے پاس جا کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ کر شاندار عاجزی کا اظہار کر۔ چنانچہ ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ پرتھوی راج اپنی ماں کی پیشین گوئی سے پہلے ہی خائف تھا، اور حضرت خواجہ معین الدین کی اجمیر آمد سے اسے کامل یقین ہو چلا تھا کہ ان کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرحد اندرون ملک کے انتظامات کے باوجود اس فقیر کا صحیح سالم پہنچ جانا یقیناً موت کا پیغام تھا، مگر وہ راجا تھا، ہندوستان کا سب سے بڑا راجا۔ حکومت، طاقت، دولت اس کے پاس تھی، آپ کے سامنے بلا سبب ہتھیار ڈالنا اس کی شان کے خلاف تھا، مگر پھر بھی اسے دبے الفاظ میں اسے حقیقت اور بے بسی کا اقرار کرنا پڑا۔ ملازموں نے حکم کی تعمیل کی اور قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، جا، تیرے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ملازموں نے واپس جا کر دیکھا، اونٹ کھڑے تھے۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چرا رہا تھا۔ آپ نے گوالے سے فرمایا، دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کے گایوں کی بچیاں ہیں، ان میں سے کوئی دودھ نہیں دیتی ہے۔ آپ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کیا، جاؤ اس کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دیکھتے دیکھتے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ پیا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ گوالا مسلمان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد، داتا صاحب نے خود یا ان کے کسی تذکرہ نویس نے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اس سے لازماً یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ کشف المحجوب سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت خواجہ مظفر نے داتا صاحب کو ابو الحسن کی کنیت سے یاد کیا ہے۔ یہ کنیت آپ کے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بعض بزرگوں نے فرضی کنیت بھی اختیار کی ہے، لیکن مدرجہ بالا واقعہ پہلی شادی کی طرف اشارہ موجود ہونے کے باعث اس کنیت کو فرضی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت داتا صاحب ایک کامل صوفی ہونے کے باوجود لباس کے معاملہ میں آزاد تھے۔ صوفیوں کی تقلید میں لازماً صوف یا گڈری نہیں پہنتے تھے، بلکہ جو کچھ میسر آتا پہن لیتے تھے۔ کشف المحجوب کے 4 باب میں گڈری کو صوفیہ کا شعار اور سنت نبوی قرار دیا گیا ہے، اور یہ صوفیہ کے لیے گڈری کی ضرورت پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو جب حصول جاہ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا تھا تو گڈری پہن لیا کرتے تھے، اور فقیرانہ گڈری کے ذریعے سرداری اور عزت و توقیر طلب کیا کرتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں، صوفیہ کے ایک گروہ نے لباس کے بارے میں تکلف روا نہیں رکھا۔ اگر خدا تعالیٰ نے انہیں ابا دی تو پہن لی، اگر قبا دی تو پہن لی، اگر برہ نہ رکھا تو قبول کیا۔ میں علی بن عثمان الجلابی ہوں، یہی طریقہ پسند کرتا ہوں اور اسی کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ داتا صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس کے باوجود سفر میں اور حضر میں تحقیق و تصنیف اور درس و تدریس کے مشاغل جاری رکھے۔ آپ نے علمی تحقیق کے لیے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کا ذکر کشف المحجوب میں کئی جگہ ملتا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کا ہر سفر
حصول علم یا کسی علمی مسئلہ کا حل تلاش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ مثلاً اقامت میں صحبت کے آداب کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ میں نے درویشوں کے ساتھ بحث کی، زیارت کے لیے دمشق سے رم اللہ کا قصد کیا۔ راستے میں ہم نے طے کیا کہ ہر شخص دل میں کوئی ایسی بات سوچ لے جس کا حل درکار ہو، تاہم ہمارے باطن سے مطلع ہو کر وہ عقدہ حل کر دیں۔ میں نے کہا کہ ان سے حسین بن منصور حلاج کے اشعار و مناجات کی درخواست کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں دعا کراؤں گا کہ میرا مرض حل جاتا رہے۔ تیسرے نے کہا میں حلوائے صابونی کھانا چاہتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ وہ جزو میرے سامنے رکھ دیا جائے جس میں حسین کے اشعار و مناجات لکھے تھے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا جس سے اس کی تلی کم ہو گئی، اور تیسرے سے فرمایا کہ صابونی حلوہ تو سپاہیوں کی غذا ہے، تو نے اولیاء کا لباس پہن رکھا ہے، اولیاء کے لباس میں سپاہیوں کی طلب درست نہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو۔ اسی طرح حسین بن منصور الحلاج کے تذکرہ میں لکھتے ہیں، میں نے ان کی 50 تصانیف بغداد اور اس کے نواح میں دیکھی ہیں، اور بعض نسخے خوزستان اور فارس اور خراسان میں اسی طرح فرقہ سیاریہ کے بارے میں اپنی تحقیقی ذوق کا اظہار کرتے ہوئے بتایا ہے۔ ابو العباس سیاری کے مذہب کے سوا کوئی مذہب تصوف میں اپنے حال پر قائم نہیں رہا۔ نساء میں رہنے والے سیاریوں نے مرد کے سیاریوں کو کچھ عمدہ رسائل اور خطوط لکھے۔ میں نے ان خطوط میں سے بعض کو خود دیکھا ہے جو بہت خوب ہیں، اور ان کا موضوع جمع و تفرقہ ہے۔ اسی طرح ابو یزید سے ایک سوال کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا 4 سال۔ داتا صاحب اپنی تحقیق بتاتے ہیں کہ ایک نسخہ میں ہے 40 سال۔ داتا صاحب عبادات، تحقیق، تصنیف، تالیف کے اشغال کے ساتھ مسند ارشاد پر آراستہ ہوا کرتے تھے، اور علمی مسائل پر بحث و مناظرے کے لیے بھی وقت نکال لیا کرتے تھے۔ مبتدیوں کو تعلیم دینے کا ایک اشارہ زکوٰۃ کے بارے میں لکھتا ہے، اس زمانہ کی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی اور فقر کے مدعی اپنی جہالت سے علم کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مبتدی صوفیوں کی ایک جماعت کو صدقہ کے مسائل سکھا رہا تھا، ایک جاہل آ گیا۔ اس وقت اونٹ کے 2، 3 اور 4 سالہ بچے کی زکوٰۃ زیر بحث تھی۔ وہ جاہل ان باتوں سے اکتا کر کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں کہ یہ علم مجھے درکار ہو۔ میں نے کہا، اے شخص، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور مال کی ضرورت بھی نہ ہو تب بھی علم کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوا کرتی۔ کشف المحجوب میں کئی جگہ علمی مسائل پر مناظرہ کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً پہلے باب میں مذہب فسطائیہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک دفعہ میرا اہل علم سے ایک شخص سے مناظرہ ہوا جس نے کلام غرور کا نام عزت اور خواہش نفس کی منابعت کا نام سنت رسول اور شیطان کی موافقت کا نام اسمر دین کی سیرت رکھا ہوا تھا۔ اثنائے مناظرہ اس نے کہا کہ ملحدین کے بارگاہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ اہل تصوف کا ہے۔ میں نے کہا، اگر ایک گروہ اہل تصوف ہیں تو 11 گروہ تم لوگوں کے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ ہو کر بھی جس طرح اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تم 11 ہو کر بھی اسی طرح اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں کب وارد ہوئے؟ داتا صاحب کے لاہور میں ورود کا زمانہ متعین کرنے میں مشکل در پیش آتی ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں داتا صاحب کے لاہور تشریف لانے کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے ایک مورخ سبحان رائے بٹالوی نے غالباً پہلی بار داتا صاحب کے وارد لاہور کا زمانہ ہمیں بتایا ہے۔ وہ صوبہ دارالسلطنت لاہور کے ذیل میں لکھتا ہے، لاہور میں سرتاج اولیاء اعظام حضرت میر علی حجویری کی خوابگاہ ہے، جو ولی ہونے کے علاوہ علم و فضل میں بھی کامل تھے۔ وہ محمود غزنوی کے ہمراہ غزنی سے لاہور آئے، یہیں فوت ہوئے۔ سلطان کا عقیدہ تھا کہ لاہور کی فتح انہی کی توجہ سے ہوئی۔ حضرت داتا صاحب کی ولادت کے زمانہ پر روشنی ڈال چکے جو
چوتھی صدی کے آخری یا 5ویں صدی ہجری کے ابتدائی ایام تھے۔ کشف المحجوب کا ایک نسخہ لاہور سے 1923 میں مولانا احمد علی استاد اسلامیہ کالج خطیب شاہی مسجد کی تصحیح کے بعد شائع ہوا تھا۔ اس کے خاتمے پر کاتب صاحب نے داتا صاحب کے سوانح حیات کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے، پہلے آپ نے خراسان وغیرہ کا سفر کیا، پھر پیر کے حکم سے ہندوستان آئے۔ اس زمانہ میں وہ رونقیں ہوا کرتی تھی، ایک تو یہ کہ سلطان مسعود بن محمود غازی کے ساتھ آئے، اور دوسرے یہ کہ لاہور میں درود سلطان مسعود کے آخری سال 431 میں ہوا۔ تعجب ہے کہ سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم ایسے محقق نے کاتب صاحب کی وضاحت بیان کی ہے، پہلی روایت کو قرین قیاس سمجھ کر قبول کر لیا۔ تاہم داتا صاحب کے سلطان کی فوج میں آنے کی بات دل کو لگتی ہے۔ مسعود نے 469 1037 عیسوی میں ہانسی پر حملہ کیا تھا۔ بہت ممکن ہے اس لشکر کے ساتھ ہمارے ممدوح ملتان اور پھر پہلی مرتبہ لاہور میں آئے۔ مولانا ہاشمی نے ایک بے سند روایت کو کیوں قبول کیا؟ اس کی انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن اس کے حق میں دلائل تلاش کرنے میں بڑی محنت درکار ہے۔ اپنے مرشد کے سوانحی خاکے میں داتا صاحب اطلاع دیتے ہیں کہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد کی رحلت کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے۔ انہوں نے اپنا سر داتا صاحب کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ شیخ کی وفات بیت الجن میں ہوئی، جو داتا صاحب کے بقول بانیان اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ حضرت اخت علی کا سال وفات 460 ہجری ہے۔ مولوی محمد شفیع مرحوم کی رائے میں یہی ہے کہ داتا صاحب 460 ہجری کے بعد لاہور آئے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہے، اگر داتا صاحب کے محمود لشکر کے ساتھ آنے کی مختلق خلاصت التواریخ کی روایت درست ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ داتا صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ غالباً یہی بات مولانا ہاشم مرحوم کے ذہن میں تھی کہ سلطان مسعود کے ساتھ لاہور آنے کے بارے میں ایک کاتب کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، داتا صاحب غالباً سلطان مسعود اول کی ہانسی پر لشکر کشی میں ملتان اور پھر پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے، مگر مستقل سکونت بہت عرصہ بعد اختیار کرنے کی نوبت آئی ہوگی، کیونکہ سالہ سال تک وسط ایشیا کے مختلف ممالک میں سیاحت میں لگے رہے تھے۔ کسی ٹھوس شہادت جواز اشارہ کی عدم موجودگی میں داتا صاحب کے 2 مرتبہ لاہور آنے کی روایت قابل قبول نہیں۔ ترجیح اسی رائے کو حاصل ہے، داتا صاحب 460 ہجری کو لاہور تشریف لائے ہوں گے۔ داتا صاحب اپنے مرشد کی رحلت کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے۔ ان کے آخری الفاظ مسئلہ اعتقاد کے بارے میں تھے، جنہیں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں محفوظ کر دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ مرشد نے اس سے زیادہ کوئی وصیت نہ کی تھی۔ ان آخری الفاظ میں لاہور جانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مولانا ہاشمی نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ کشف المحجوب میں 20ویں معاصرین کا ذکر ہے۔ شیخ حسین زنجانی کا کہیں نام نہیں لکھا گیا، البتہ آذربائیجان کے ایک بزرگ شیخ شفیق فرخ معروف فرخی زنجانی کا محبت اور عقیدت سے ذکر کرتے ہیں۔ نغمات الانس میں ان کی وفات 1065 عیسوی بتائی گئی ہے۔ شیخ حسین زنجانی 6 صدی کے اوائل یعنی داتا صاحب سے کوئی 150 برس بعد کے بزرگ ہیں۔ داتا صاحب کے پیش رو غالباً خلاصت التواریخ کے ابتداء میں بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ داتا صاحب پہلے مبلغ تھے جو سرزمین لاہور میں وارد ہوئے۔ مندرجہ 12 بحث سے یہ ثابت ہو چکا ہے شیخ حسین زنجانی داتا صاحب سے پہلے کے نہیں بلکہ بعد کے بزرگ ہیں۔ سوال یہ ہے، داتا صاحب سے پہلے کون سے بزرگ عرض لاہور میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے چکے تھے؟ اس سوال کے جواب میں اپنی بے معنی کا اقرار کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ ہماری محدود اطلاعات کے مطابق لاہور میں اولین عالم کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، وہ ابو الفتح اشعری لاہوری ہیں جنہوں نے سمرقند میں علم حاصل کیا اور لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا تذکرہ ثانی نے کتاب
اسباب میں کیا ہے۔ مولانا ریاست علی ندوی نے ایک اور بزرگ کی اطلاع دی تھی، شیخ ابو منصور بن علی غزنوی کی، جو اہل ممتاز علم میں سے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں ان کو بھیجا تھا، لاہور میں انہیں قیام کرایا تھا، انہیں دیوان الانشاء کا فرض اعلیٰ بھی مقرر کیا تھا۔ کفرستان ہند میں پاکستان قائم کرنے کی مساعی کا آغاز خلافت راشدہ کے فسانہ میں ہوا تھا۔ ابو العاص ثقفی کے فرزند حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی کی ابتدا میں 15 ہجری یا اس کے بعد بحرین کی امارت ولایت پر فائز ہو کر ایک بھائی حضرت حکم بن ابی العاص کو ممبئی بھڑوچ پر لشکر کشی کے لیے بھیجا، اور دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیبل کراچی کی مہم پر بھیجا۔ جب یہ مہم جو فتح یاب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی تو خفا ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کو لکھا، اے ثقفی، تو نے گویا کیڑے کو لکڑی پر سوار کر کے سمندر کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو میں تمہارے قبیلے سے اس کا بدلہ لوں گا۔ یوں یہ سلسلہ جہاں تک رک گیا۔ اس کے 2 سال بعد 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے سلطان فارس سے فیصلہ کن ٹکر کے لیے امیر بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ہدایت جاری کر کے حضرت سہیل بن عدی کی جنرل کمان میں 7 فوجیں ترتیب دی، ان کے امیر مقرر کیے جنہوں نے بیک وقت مختلف علاقوں پر چڑھائی کی۔ ان کی کمان حکم بن عمرو شیبی کے سپرد تھی۔ انہوں نے 21 یا 23 ہجری میں کارروائی شروع کی۔ سندھیوں نے مکرانیوں کی بھرپور مدد کی، مگر شکست کھائی میدان سے بھاگ گئے۔ مکران کو فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ مال غنیمت کے خمس کے ساتھ حضرت صحابہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت عمر فاروق کو بھجوائی گئی۔ اس محاذ کی مشکلات سننے کے بعد فاروق اعظم نے مکران سے آگے بڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں 44 ہجری میں محلب بن ابی صغرہ نے موجودہ صوبہ سرحد پر چڑھائی کی اور پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور تک پہنچ گئے۔ پہلی صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں محمد بن قاسم کے زیر قیادت اسلامی فتوحات اتنی مشہور ہیں کہ ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم نے 95 ہجری میں ملتان کو فتح کر لیا۔ سندھ کی نئی اسلامی مملکت میں توسیع کا سلسلہ یہیں رک گیا۔ یوں سرحد اور پنجاب اسلامی انقلابات سے ناآشنا رہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں پنجاب اور سرحد کو اسلامی ممالک میں شامل کر لیا۔ داتا صاحب سے پہلے یا ان کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں پنجاب اور سرحد کئی سیاسی اکائیوں میں منقسم تھے۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں سب سے بڑی ریاست یہیں پر تھی جہاں پر جے پال حکمران تھا۔ اس ریاست کی سرحد جہلم یا چناب پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کوہستان نمک میں ایک اور چھوٹی سی ریاست تھی جس کا صدر مقام چکوال کے نزدیک نندوز تھا۔ جے پال کے بیٹے اند پال نے محمودی لشکر سے شکست کھانے کے بعد نندونا کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اس کے بیٹے ترلوچن پال سے محمود غزنوی نے نندونا کا قلعہ بھی چھین لیا۔ کوہستان نمک کے دوسری طرف بھیرا کی ریاست تھی جس کا حکمران بجی رائے تھا، وہ بھی محمودی یلغار کے آگے نہیں ٹھہر سکا۔ چناب اور بیاس کے درمیان ایک گمنام سی سرحد تھی جسے البیرونی نے ریاست لاہور کا نام دیا اور دریائے راوی کے کنارے واقع سندھ کور کو اس کا صدر مقام بتایا۔ اس کے پار جالندھر کی ریاست تھی جس کے حکمران کا نام رائے پورہ بتایا جاتا ہے۔ جنوب میں ملتان اور منصورہ کی اسلامی ریاستیں تھیں۔ ملتان میں آل اسامہ کے محمد بن قاسم نے اپنی حکومت قائم کی جسے داتا صاحب سے ذرا ہی پہلے شیبہ نے ہتھیار بنا لیا تھا۔ بیرونی نے تصدیق کی ہے کہ وہ شیبہ ہی تھا۔ اس نے بنو امیہ کے دور کی جامع مسجد بغض معاویہ میں بند ہی کرا دی تھی۔ محمود غزنوی کے وقت ملتان پر ابو الفتح حکمران تھا۔ محمود نے اسے
401 میں شکست دے کر ملتان میں اہل سنت کی حکومت دوبارہ قائم کر دی۔ منصور سانگھڑ میں شداد پور سے 11 میل دور اس کے کھنڈر برآمد ہوتے ہیں۔ پنجاب کا پرانا نام محمود غزنوی نے پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے غزنوی ریاست میں شامل کر لیا تھا۔ موجودہ لاہور کے اسی صوبے کا صدر مقام بتایا گیا ہے۔ لاہور کیسا تھا جس میں داتا صاحب نے علامہ اقبال کے بقول اپنے جمال سے عہدہ عہد فاروق کو زندہ کر دیا تھا؟ اس شہر میں کیسے لوگ بستے تھے جس کی اصلاح تہذیب کے لیے داتا صاحب ساری دنیا چھوڑ کر یہاں آن بسے تھے؟ ان لوگوں کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے جس میں بیٹھ کر داتا صاحب نے کشف المحجوب جیسی کتاب لکھی تھی؟ ان سوالوں کا جواب ملنا تو مشکل ہے۔ رام چند کے بیٹے سے نسبت عام روایت یہ ہے کہ لاہور کو راجہ رام چند کے بیٹے لو نے آباد کیا تھا۔ سلطان رائے بٹالوی نے اسے قبول کر کے تاریخ سند عنایت فرما دی تھی۔ اسی طرح لاہور کو ویدک زمانے کا شہر قرار دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ لاہور بہت پرانا شہر ہے۔ قدیم شہر ہونے کی وجہ سے مختلف روایت ملتی ہیں۔ لاہور کے قدامت کے ضمن میں مسلم مورخوں اور جغرافیہ دانوں کے حوالے سے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلاً صوبہ سرحد پر محلب بن ابی صغرا کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے الاحوار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ملتان اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ حدود العالم کے نامعلوم مؤلف نے لکھا ہے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، ملتان کے تحت ہے اور بازار اور مندر بہت سے بادام اور چلغوزہ کے درختوں کی بھی بہتات ہے۔ ہندوستان کے شہروں میں لاہور بہت بڑا شہر ہے۔ لاہور کشف المحجوب میں لاہور کے ضمن میں داتا صاحب کی ایک عبارت غور طلب ہے۔ کشف المحجوب کے قدیم لاہوری ایڈیشن میں اور نکلسن کے زیر نظر مطبوعہ اور قلمی نسخوں میں داتا صاحب کی وہ عبارت جس میں اپنی کتاب میں غزنوی میں رہ جانے پر افسوس کیا گیا تھا یوں مرقوم ہے: فی الحاص اس سے زیادہ ممکن نہیں کیونکہ میری کتاب غزنوی خدا اسے محفوظ رکھے میں رہ گئی ہیں اور میں یہاں دیار ہند میں شہر لاہور میں جو کہ ملتان کے مضافات میں ہے ناہنسوں کی صحبت میں گرفتار ہوں۔ کشف کے روسی ایڈیشن کے متن میں لکھا گیا ہے ور بلدہ لاہور کے از مضافات ملتان ہست کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں، بلکہ حاشیہ میں دوسرے نسخوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ مولوی شفیع مرحوم کے نسخے میں جسے شیخ بہاؤالدین زکریا نے نقل کیا ہے یہ 3 الفاظ میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ حاشیہ شیخ بہاؤالدین زکریا نے لکھا ہے یا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مولانا علم الدین سالک مرحوم اسے سرے سے لاہور ہی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ ینہور ہے اور ینہور نامی ایک قصبہ مضافات ملتان میں بے شک موجود تھا۔ اس بحث سے قطع نظر اس بات پر رہنے کی ضرورت ہے کہ واقعی داتا صاحب کے زمانے میں لاہور اتنا ہی گمنام تھا کہ اس کا پتہ بتانے کے لیے ملتان کا حوالہ دینا ضروری خیال کیا گیا تھا۔ تاریخی حقائق اس بات کی تائید نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر داتا صاحب بھی تشریف لائے ہوں تب بھی یہ خیال درست ثابت نہیں ہو سکتا۔